جو انرولڈ ہوئے 11.28% ہے. ادر مائنورٹیز کے ریٹ سے بھی کم ہے. یہاں تک کہ ایئر 2000 میں ہم SC/ST سے بھی گزرے ہو گئے, وہ 5.3% ہیں, اور ہم صرف 3.4% ہائر ایجوکیشن میں انرولڈ ہوئے. گراس انرولمنٹ ریشیو ہم آپ کو GER بتا رہے ہیں UGC کا, بالکل اوتھینٹک ڈیٹا کے ساتھ. تو اس طرح ہم لوور سے لوور ہوتے چلے گئے تعلیم میں. یہ ان مسلمانوں کا تعلیمی حال ہے جن کے لیے علم حاصل کرنا فرض قرار دیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 باب نمبر 17 حدیث نمبر 224, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, اور ہمارا تعلیم کا یہ حال ہے کہ ہم ہندو OBC اور SC/ST سے زیادہ گزرے ہو گئے. سچر کمیٹی نے جو رپورٹ لگایا 2006 میں, اس میں یہ بھی کہا کہ 7 سے 14 سال کے بچے, اس میں سے 25% سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو یا تو کبھی اسکول گئے ہی نہیں, مسلمز میں جو کبھی اسکول گئے ہی نہیں, اور اگر گئے ہیں تو انہوں نے اپنی تعلیم کو بیچ میں ہی چھوڑ دیا, بیسک ایجوکیشن میں ہی بیچ میں ہی تعلیم کو چھوڑ دیا. تو اس طرح سے, اور یہ در مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے, اور لوگ بھی تعلیم کو بیچ میں چھوڑتے ہیں, لیکن مسلمان تعلیم کو سب سے زیادہ بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم تعلیم کے لیے بالکل اویئر نہیں ہیں. ہماری تعلیمی جو در ہے, جو شرح ہے, وہ بہت ڈاؤن ہے اوروں سے. یہ بہت قابل فکر مقام ہے کہ جس قوم کو اس کے نبی نے کہا ہو کہ علم حاصل کرنا فرض ہے, وہ اتنی زیادہ ان اویئر کیسے ہو گئی, کیسے ہم اتنے غافل ہو گئے. تو ہمیں اپنی تعلیمی حال کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہم ایجوکیشن کو گین کریں, اور ہم بہترین سٹیزن بنے, اور بہترین مسلمہ بنے, اور اپنے بچوں کو بنائیں. صرف اتنا ہی نہیں, ہمارا معاشی حال بھی بدحال ہے. اگر معاشی حال کو دیکھیں تو وہ بھی اسی طرح ہے کہ سچر کمیٹی نے رپورٹ جو لگائی 2006 میں, اس میں مسلمز کا جو پاپولیشن بتائی گئی وہ 15.4% بتائی گئی, لیکن ان میں سے جو گورنمنٹ جاب میں ہے وہ صرف 5.4% ہے. تو ہمارا معاشی حال بھی کچھ اچھا نہیں ہے. اور جو مسلمز میں گریجویٹ سب سے زیادہ بے روزگار ہیں, مسلمز گریجویٹ پور ہو یا نان پور, وہ سب سے زیادہ بے روزگاری کی شرح مسلمانوں کے اندر ہے. معاشی حال یعنی ہمارا اکانومک کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں, ہماری پولیٹیکل کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے, ہمارا سیاسی حال بھی ٹھیک ٹھاک نہیں ہے. ہم خواتین کے بیچ میں بات کر رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے کہ خواتین کا اتنا پالیٹکس میں انٹرسٹ بھی نہیں رہتا ہے, اور اتنا زیادہ ذمہ داریاں بھی نہیں ہیں اس فیلڈ میں. تو ہم بس ایک چیز بتا کر آپ کو آگے بڑھیں گے کہ ابھی جو پارلیمنٹ الیکشن ہوا 2014, اس میں UP کی 80 سیٹس میں سے ایک بھی MP مسلمان نہیں ہے. اگر آپ لوگوں کو پتا ہو, 80 سیٹس تھی UP کی, اس میں ایک بھی MP مسلمان نہیں پہنچا پارلیمنٹ کے اندر. تو یہ ہمارا پولیٹیکل کنڈیشن ہے. ہم ہر لیول پر, چاہے اخلاقی سطح پر ہو, چاہے تعلیمی سطح پر ہو, چاہے وہ ہمارا معاشی یا سیاسی حال ہو, سب بد سے بدتر ہے, اوروں سے کتنا خراب. جبکہ ان سبھی فیلڈز میں اسلام ایسی مکمل رہنمائی کرتا ہے کہ ہمیں سب سے آگے ہونا چاہیے, باوجود ہم اس کا برا حال ہے. ہمارا فرض منصبی جو ہے دعوت اللہ, اس میں بھی ہمارا حال بدحال ہے. ہم مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خیر امہ بنایا. فرمایا سورہ آل عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, تم خیر امہ ہو, تم سب سے بہترین لوگ ہو. اخرجت للناس, جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو, لوگوں کے لیے برپا کیے گئے ہو. ہم اور آپ اپنے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں کہ ہم اپنی جو ہے لائف کو لگژوریس, مور اینڈ مور لگژوریس بنانے میں لگ رہے ہیں. نہیں, ہم لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں, لوگوں کے لیے نکالے گئے ہیں. اور اس میں کام کیا کرنا ہے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم اچھائی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو.
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ہمیں خیر امہ بنایا, ہمیں بیسٹ آف دا پیپل بنایا, اس لیے کہ ہم حق کی طرف لوگوں کو بلائیں اور برائی سے روکیں. یہ ہمارا فرض منصبی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر اس کام کو کیا ہے, نبوت کے ظہور سے لے کر آپ کی وصال تک ساری عمر اس کام کو کیا ہے, اور اس کے بعد ہم کو یہ ذمہ داری سونپی, لیکن ہم اپنے فرض منصبی سے بھی غافل ہیں. ہمارا حال وہاں پہ بھی بدحال ہے. ارے ہم دعوت اور اصلاح کا کام کیا خاک کریں گے جب کہ ہم قرآن کو ہی سمجھ کر نہیں پڑھتے. جو غیر عرب ہیں, جن کی زبان عربی نہیں ہے, ان میں سے 0.0001% لوگ ایسے ہیں جو قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھتے ہیں. تو جب ہم قرآن کو ہی نہیں سمجھیں گے تو ہم دعوت کا کام کیا خاک کریں گے, ہم اللہ کی طرف کیا خاک بلائیں گے. تو ہم اپنی جو بنیادی مقصد ہے, جو ہمارا کریشن کا پرپز ہے, اسی کو بھول بیٹھے ہیں. وہی کام ہم نہیں کر رہے ہیں. حالانکہ دیکھو باطل جگہوں پر دیکھو, گناہوں اور عریانیت کی جگہوں پہ دیکھو مسلمان کتنا کامیاب ہے. دیکھو بیسٹ ہیرو اگر فلم انڈسٹری میں ہو تو مسلمان, بیسٹ کوریوگرافر تو ایک مسلمان, بیسٹ سنگر تو ایک مسلم. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم باطل جگہوں پر بڑے کامیاب ہیں. ایسا نہیں ہم کامیاب نہیں ہیں, غلط جگہوں پر کامیاب ہیں. اور جہاں پہ ہمیں کامیاب ہونا چاہیے وہاں پر کتنی ہے ہماری تعداد. ارے بیسٹ کوریوگرافر اور بیسٹ ایکٹر ایکٹریس اور بیسٹ سنگرز تو بن گئے ہم, کتنے بیسٹ داعیز ہیں, کتنے دعوت کا کام کرنے والے, اللہ کی طرف بلانے والے کتنے ہیں, کتنا پرسنٹیج ہے ہمارا اس کام میں. ارے مٹھی بھر ہیں, پوری دنیا میں مٹھی بھر ہیں, گنتی کے لوگ ہیں جو اس کام میں اپنا صبح شام لگا رہے ہیں. تو یہ ہے ہمارا حال. ہر لیول پر ہم اپنے فرائض سے بہت زیادہ غافل. ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درج کر چھوڑی ہے قرآن حکیم میں. سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں فرمانے باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو تب تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو خود نہ بدلے. تو ہم اگر بیٹھے بٹھائے وش کریں کہ سب کچھ اچھا ہو جائے اور دعائیں کر کر کے ساری چیز اچھی کرنے کی کوشش کریں تو ایسے نہیں ہوتا ہے. جب تک ہم سیریس نہیں ہوں گے, اپنے حال کو خود بدلنا نہیں چاہیں گے, اللہ تعالیٰ بھی ٹھوس کر ہم کو ہدایت نہ دے گا, نہ ہمارے حالات کو بدلے گا. تو ہمیں اور آپ کو مل کر اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ ہم حالات کو تبدیل کریں. اب چونکہ ہم سب خواتین ہیں تو ظاہر سی بات ہے میری گفتگو کا جو اگلا پارٹ ہے وہ ہے خواتین کی ذمہ داریاں. یہ سارے صورتحال سنا اس لیے نہیں تھا کہ علم میں اضافہ ہو جائے, نہیں, بس اس لیے نہیں تھا, اس لیے تھا کہ ایسے کانٹیکس میں, ایسے سچویشن میں اب ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے اس میں امپروومنٹ لانے کا. تو اب ہم لوگ یہ جانیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں ایسے تمام صورتحال میں. اگر خواتین کی ریسپانسبلٹیز پر غور کرو تو عورت گھر کے اندر 4 روپ میں نظر آتی ہے اور پھر گھر کے باہر بھی اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں. تو گھر کے اندر عورت 4 جو اس کی خانگی ذمہ داریاں ہیں, جو اس کی ڈومیسٹک ریسپانسبلٹیز ہیں, گھر کے اندر رہ کے جو اسے کرنا ہے, وہ 4 رول میں وہ اس کام کو کر سکتی ہے. ایک ماں کی طرح, اور ایک بیوی کی حیثیت سے, بہن کی حیثیت سے, اور بیٹی کی حیثیت سے. تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ایک ماں کی کیا ذمہ داری ہے, وہ ایک ماں ہو کر سماج کو کیا دے سکتی ہے. ایک عورت موسٹ انفلوئنشیل ہے, ایک ماں کی حیثیت سے سب سے زیادہ انفلوئنشیل, سب سے زیادہ ذمہ دار. تو ہم جو بھی مائیں ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ ان کی ذمہ داری کئی گنا بڑھ چکی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن حکیم میں سورہ تحریم سورہ نمبر 66 آیت نمبر 6 میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو ہم سب سے پہلے اپنے کو اور اپنے گھر میں خصوصاً اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کا کام کریں.
اپنی اولاد کی پرورش اور تربیت اس انداز میں کریں کہ وہ آگ سے بچ جائے, وہ جہنم میں نہ جانے پائے. اس کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسے حلال کھلائیں. ہم مائیں اتنی ان اویئر ہیں کہ ہم لائف کو مور اینڈ مور لگزوریس بنانے کے لیے حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں. ہم اپنے شوہروں کو رشوت لیتے اور سود میں ملوث ہوتے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے, مگر اپنی زبان بند کیے رہتے ہیں, اس لیے کہ اب کیا کریں, بچوں کی تعلیم ہے اور انہیں پڑھانا ہے, انہیں باہر بھیجنا ہے, ملک کے باہر اتنی ساری دولت کی ضرورت ہے, تو اب جائز طریقے سے نہیں آ رہی ہے تو ناجائز طریقے سے ہی صحیح کرنا تو ہے, ہرگز نہیں. ہم اپنی اولاد کے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں اگر حرام کھانے پہ چپ چاپ منہ بند کر کے مطمئن ہے. اگر شوہر کی لت لگی ہے حرام طرف سے تو آپ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے, آپ کو روکنا چاہیے کہ میری اولاد کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں تک کو کس طرح سے حرام سے بچایا ہے, دیکھیے گا. مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 269 میں درج ہے اللہ کے رسول کی ایک حدیث. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حسن رضی اللہ عنہ بہت چھوٹے سے تھے, انہوں نے صدقے کی کھجور اٹھا کر کھا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر کھجور کو نکال دیا اور اگلوا دیا اور کہا کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کا عمل ابھی ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے, ابھی وہ بالکل معصوم ہے, اگر کوئی چیز حرام کھا بھی لی تو اس میں اتنا زیادہ کیا ضرورت تھا. ہمارا اور آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے, ارے بچہ ہے, بچے کو حرام چیز سے نہیں روکتے, بچہ ہے. نہیں, اللہ کے رسول کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ نے چھوٹے سے بچے کی حلق میں انگلی ڈال کر وہ کھجور نکال دی کہ صدقہ آل محمد پر حرام ہے. تو حرام چیز سے اس حد تک بچوں کو بھی پرہیز کرانا چاہیے, جائز اور حلال کمائی سے ان کو پالنا چاہیے. ماں دودھ پلا رہی ہو تو اسے بھی جائز اور حلال کمائی ہی کھانی چاہیے, اور حرام کا ایک لقمہ بھی باڈی کے اندر نہ جانے پائے. اس چیز کے لیے بہت اویئر رہنا چاہیے, بہت کانشیس رہنا چاہیے. تو جب تک ہم خود حلال نہیں کھائیں گے, اپنی اولاد کو حلال سے نہیں پالیں گے, تب تک وہ سماج میں مفید افراد بن ہی نہیں سکتے ہیں. کیونکہ جو حلال کمائی سے پرورش کردہ بچے ہوتے ہیں, بڑے ہونے کے بعد ان کا جو اخلاق ہوتا ہے اور ان کی جو علم اور اچھائیاں ہوتی ہیں وہ سماج میں پھیل کر ہی رہتی ہیں. اور اگر حرام کمائی سے پالا گیا ہوا بچہ ہے تو بڑے ہو کر اس کی خباثت ظاہر ہو کر رہتی ہے. تو اولاد کے اخلاق بہت متاثر ہوتا ہے حلال و حرام سے. تو اس لیے بالکل بھی قطعی حلال رزق سے پالیں, کیونکہ خالی محبت کرنا اولاد سے نتھنگ گریٹ, وہ تو حیوانات بھی کرتے ہیں. آپ دیکھیے گائے, بکری اور بھینس, وہ بھی اپنے بچے کو کتنا چومتے ہیں, چاٹتے ہیں, اور ان کو دودھ پلاتے ہیں, ان کو سہلاتے ہیں, اور اگر بچہ مر جائے تو شدت غم سے دودھ دینا بند کر دیتے ہیں. جب تک بچہ بڑا نہیں ہو جائے دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں. محبت تو حیوان بھی کرتے ہیں. ہم تو بہت اشرف مخلوق ہیں حیوانات سے, ان سے بہتر مخلوق ہیں. ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ان سے بڑھ کر ہے. خالی محبت تک کریں تو بہت کمال کا کام نہیں ہو گیا. ہم جب تک ان کی تربیت اور پرورش بھی عمدہ نہ کریں تب تک ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہوتی. تو ہم اپنی اولاد کو حلال کھلانے کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت اور تعلیم کا بہترین انتظام کریں, اچھے سے اچھا, بیسٹ آف دا بیسٹ. جب ہم انہیں اچھی تعلیم دیں گے, اچھی تربیت دیں گے, تو وہ سماج میں گڈ سٹیزنز بن سکیں گے. کل کو ایک گڈ مسلمز اور گڈ سٹیزن دونوں ہی بن سکیں گے. تو اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم عمدہ تعلیم دیں. یاد رہے کہ اگر تعلیمی اویئرنیس اگر اب بڑھ بھی رہی ہے, تھوڑا ہم پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ہمارے ذہن میں ناقص تصور ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, ہم لوگوں نے تو اتنا اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کی, تو چلو اپنی اولاد کو دیتے ہیں. تو کیا دیتے ہیں؟ ناقص, ادھوری ایجوکیشن دیتے ہیں. کیا دے رہے ہیں کہ ہم صرف انگلش میڈیم اسکول میں ڈال دیتے ہیں, اور وہاں پر وہ عصری علوم تو حاصل کر رہا ہے لیکن قرآن اور سنت سے بالکل ان اویئر ہے. یہ بہت بڑی
मुसीबत की बात है कि या तो हम ऐसा